بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حق نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حیدر اسلام عباسی۔ ناظرین، ملک میں عام انتخابات میں ایک دن باقی ہے۔ انتخابات کی اگر بات کی جائے تو سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے وہ پولنگ عملہ ہوتا ہے، اور پولنگ عملے کی اگر بات کی جائے تو سب سے اہم جو کردار ادا کرتے ہیں پولنگ عملے میں وہ ٹیچرز ہیں۔ ٹیچرز کے حوالے سے بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سی ای او ایجوکیشن یاسین بلوچ صاحب۔ آج ہم ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ جو ملک میں عام انتخابات کے حوالے سے ٹیچرز کی کیسی تیاریاں ہیں اور کتنے ٹیچرز کل جو ہے ضلع راولپنڈی میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ تو ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ سر مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت ضلع راولپنڈی میں کل کتنے اساتذہ ٹیچرز ایسے ہیں جو اپنی ڈیوٹی الیکشن میں سر انجام دے رہے ہیں؟ 12,000 کے قریب ہمارے اساتذہ ہیں جو اس پولنگ اسٹیشنز میں ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ سر مجھے یہ بھی بتائیے گا جو اب ہمارے ٹیچرز کی تیاریاں ہیں الیکشنز کے حوالے سے، وہ کس حد تک مکمل ہیں اور ان میں کیا ایسی چیز رہ گئی ہے جو ان کو ہونی چاہیے تھی اور اس بار نہیں ہو سکی؟ سچ کوئی ایسی ڈسکریپنسی نہیں ہے جو سامنے آئی ہو اور جو ہونے والی تھی اور نہ ہو سکی ہو۔ ہم بیسیکلی پریپریشن کے حوالے سے ہے کہ جو ہماری ٹریننگز ہوئی ہیں اور ریپیٹیڈلی ٹریننگز ہوئی ہیں اس میں ہمارے اساتذہ نے ٹریننگز حاصل کی ہیں، اور آج الحمدللہ ہماری جو شارٹ کمنگ ہے وہ بہت ہی کم ہے، اور اس وقت آلموسٹ تمام ہمارے جو پولنگ اسٹیشنز ہیں وہ سموتھ ہو چکے ہیں، ان میں ڈیوٹیز لگ چکی ہیں۔ اس میں سب سے بڑا اہم کردار ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں جو ایز اے ڈی ای آر او کام کر رہے ہیں۔ ان کی انتھک محنت کی وجہ سے آج الحمدللہ ہم اس وقت بالکل سموتھ ہیں اور کام جو ہے وہ پراپر ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ سر مجھے یہ بتائیے گا جو پولنگ عملے میں خواتین ٹیچرز ہیں ان کی ٹرانسپورٹ کے حوالے سے، کیونکہ کافی کچھ علاقے ایسے ہیں جیسے مری ہو گیا، کوٹلی ستیاں ہو گیا، وہاں پہ اس وقت سردی ہے اور برف وغیرہ بھی ہے، تو دور دراز علاقوں میں بھی پولنگ ہو رہی ہے، تو جو خواتین ٹیچرز ہیں ان کو کیسے آپ فیسیلیٹیٹ کریں گے وہاں پہ پولنگ اسٹیشن تک پہنچنے میں؟ اس میں گورنمنٹ نے ہمارے جو ڈی آر او ہیں انہوں نے آر ٹی سیکٹری سے لے کے ہیلپ اپنی گاڑیاں جو ہیں وہ ارینج کر دی ہوئی ہیں، موسٹلی کیری ڈبہ اور اس کے ساتھ ساتھ وینز بھی ہیں، مزدے بھی ہیں، اور ہر طرح سے فیسیلیٹیشن ان کو پرووائڈ کی جا رہی ہے۔ ہر ٹیچر اکارڈنگ ٹو انشاءاللہ نارمز اور رولز کے مطابق ان کو فیسیلیٹیشن مل چکی ہے اور لوگ اپنے اسٹیشنز پر روانہ ہو چکے ہیں۔ سر ان کیس اگر کسی ٹیچرز کے ساتھ کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے اور وہ اپنی ڈیوٹی پر نہیں پہنچ سکتا تو اس کے الٹرنیٹ آپ نے کیا انتظامات کیے ہوئے ہیں؟ کون سے ایسے جو آپ نے اسپیئر ٹیچرز رکھے ہوئے ہیں جو ان کی جگہ اپنی ذمہ داری سر انجام دیں گے؟ اس سلسلے میں اس دفعہ ہمارے ساتھ پرائیویٹ سیکٹر نے بھی بہت اہم کردار ادا کیا ہے، ہم ان کے بھی بہت مشکور ہیں کہ اب ہمارے پاس ریزرو سٹاف میں ہم نے ان پرائیویٹ ٹیچرز کو لیا ہے، جہاں نیڈ ہوگی وہاں پر ہم ان ٹیچرز کو ایز اے پولنگ آفیسر لگا سکتے ہیں۔ صحیح۔ سر دیکھنے میں اور سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ کچھ جو ٹیچرز ایسے ہیں جن کو پریزائڈنگ آفیسر تعینات کیا گیا جو 14 اسکیل کے ہیں یا چھوٹے اسکیل کے ٹیچرز ہیں، اس کے مقابلے میں جو حقدار ہیں اور جو 12 14 14 سے ڈیوٹی کر رہے ہیں اور 18 اسکیلس کے جو ٹیچرز ہیں ان کو اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر تعینات کیا گیا، آپ بتائیے گا۔ ایز سچ اس میں کچھ ایررز آئے تھے کہیں پر جن کو ریڈیوس کر دیا گیا ہے، اور اس وقت الحمدللہ بالکل رولز اور نارمز کے مطابق ڈیوٹیز لگ گئی ہیں، اور آج بھی جو ہمارے آر اوز اور اے آر اوز اور ان کی ٹیمز جو ہیں اس وقت بھی بڑی محنت کے ساتھ اس فرض کو سر انجام دے رہے ہیں۔ اب اس وقت ہمارے پاس جو پریزائڈنگ ہے وہ گسٹڈ ہی ہے، کہیں ہمارے پاس گریڈ 15 یا 16 سے لوگ ہیں جو لگے ہوئے ہیں، باقی 14 کے یا 9 گریڈ کے یا 5 گریڈ کے جو لوگ ہیں ان کو پریزائڈنگ نہیں لگایا گیا۔ صحیح۔ سر خدا نہ خواستہ الیکشن ڈیوٹی کے دوران اگر کوئی آپ کے جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے وابستہ جو اسٹاف ہے، کوئی ٹیچرز ہیں، ان کے ساتھ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح کا حادثہ پیش آ جاتا ہے تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ ان کو کیسے آپ لوگ ٹریٹ کریں گے اور اس کو کیسے فیسیلیٹیٹ کریں گے؟ ریسکیو ٹیمیں جو ہیں وہ ہر تحصیل میں ارینج کی ہوئی ہیں اور ہر آر او کے ساتھ ان کا لیزون ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس 5% ریزرو سٹاف ہے ان کو آلٹرنیٹ کرنے کے لیے، اور انشاءاللہ اگر کوئی ان ایون سچویشن آتی ہے تو ان کو طبی سہولیات فراہم کی جائیں گی، اور ان کی جگہ ہمارے پاس آلٹرنیٹ ٹیچر ہوگا جو ان کی جگہ ڈیوٹی سر انجام دے گا۔ صحیح۔ سر جو ٹیچرز ہیں وہاں پہ جو اسٹاف ہوگا اس کے کھانے پینے کے حوالے سے بتائیے گا کہ ان کو کھانے پینے میں کیا کیا فیسلٹیز دی جائیں گی؟
ان کے کھانے پینے کے لیے عام طور پر جو ہمارے اسسٹنٹ کمشنرز ہیں انہوں نے ہی اپنی مینجمنٹ کی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ تمام پولنگ سٹیشنز پر اس طرح کی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ سر مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت آپ کے انڈر کتنے پولنگ اسٹیشنز آ رہے ہیں؟ ضلع راولپنڈی میں ہمارے پاس 4766 پولنگ سٹیشنز ہیں۔ 4766 پولنگ اسٹیشنز ہیں، تو ان میں کوئی ایسے جو حساس پولنگ اسٹیشنز ہیں ان کے حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیے گا ہمارے ناظرین کو۔ جی 532 ہمارے ایسے اسٹیشن ہیں جن کو سینسٹیو ڈکلیئر کیا گیا ہے، وہاں پر سی سی ٹی وی کیمراز انسٹال کر دیے گئے ہیں اور ان پر بہت زیادہ فوکس کیا گیا ہے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی طرف سے، اور ان کو سہولیات بھی میسر کی گئی ہیں۔ سر تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ آپ نے اپنا وقت دیا ہمیں۔ جی تو ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے سی ای او ایجوکیشن یاسین بلوچ صاحب۔ آپ نے سنا کہ ان کے الیکشن کے حوالے سے کیسے انتظامات ہیں۔ اپنے میزبان حیدر اسلام عباسی کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔